الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جد الحسن والحسین المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم المحمد الصلاة والسلام علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین صلوات بر محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم سامعین کرام، مجلس ایصال ثواب کے عنوان سے ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں ہمارے اس عمل سے مرحومین کو کوئی ثواب پہنچے، ساتھ ساتھ ہماری یہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ جو لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام، کوئی بات، کوئی عمل کی طرف رغبت پیدا ہو جائے، تاکہ سننے والا جب تک اس بات پر عمل کرتا رہے، ہم امید کرتے ہیں کہ محروم کو بھی اس وقت تک ثواب ملتا رہے گا۔ آج شب جمعہ بھی ہے، اور شب جمعہ کی خصوصیتوں میں سے خصوصیت بھی ہے کہ اس شب کو دعائے کمیل پڑھی جاتی ہے۔ موجودہ زمانے میں خصوصیت کے ساتھ پچھلے 10-12 مہینوں سے جس وبا میں ہم لوگ گھرے ہوئے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر قسم سے انسان کسی نہ کسی مشکل میں گھرا ہوا ہے، چاہے آپ اس کو صحت کے اعتبار سے دیکھیں، معاشی بدحالی کے عنوان سے دیکھیں، تعلیمی سرگرمیاں ٹھپ ہو چکی ہیں، خاندانوں کے اندر اچھا خاصا ایک فرکشن پیدا ہو چکا ہے، اور سمجھ بھی نہیں آتا کہ ان بیماریوں کی دوا کیا ہے۔ لاکھ کوئی ڈاکٹر، کوئی ہسپتال عاجز ہو جائے کسی بھی بیماری سے، کسی بھی دوا سے، لیکن سب سے بڑی دوا، سب سے بڑا ہتھیار جو اس طرح کے تمام حالات سے نمٹنے کے لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس دوا کا نام ہے دعا۔ اور آج ہماری کوشش ہے کہ اس مجلس کی نوعیت ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی مختلف ہو۔ عام طور پر آپ لوگ عادی ہوتے ہیں کہ ذاکر، خطیب، عالم ممبر پر آئے تو تقریر کی جائے گی، کوئی بات سنائی جائے گی، لیکن آج کہ اس مجلس ایصال ثواب کا عنوان ہی ہم نے دیا تھا دعائے کمیل۔ مقصد دعائے کمیل کی فضیلت بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ دعائے کمیل خود پڑھنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب کمیل ابن زیاد ملائے کائنات کے مخصوص صحابیوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ غالباً یمن کے رہنے والے تھے، بعد میں وہ مائیگریٹ کر کے کوفے آ گئے اور کافی عرصہ وہ کوفے میں رہے۔ ان کو ملائے کائنات نے
جناب خضر کی دعا تعلیم فرمائی تھی، جو آگے چل کر دعائے کمیل کے نام سے ہی مشہور ہوئی، اور اب بھی بہت ہی کثرت کے ساتھ پڑھنے والے روز پڑھتے ہیں۔ اکثریت شب جمعہ، روز عرفات، رمضان مبارک کی خاص شبوں میں، خاص اوقات میں کثرت سے دعا پڑھی جاتی ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب کبھی کوئی دعا ہمارے سامنے ہو تو ہم دعا پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے کہ دعائیں پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، نہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے ہے، نہ دعائیں پڑھنے کے لیے۔ قرآن مجید سمجھ کر عمل کرنے کے لیے ہے، پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ پڑھ لیتے ہیں، ثواب آپ کو مل جاتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ ہم اسے بطور تلاوت ایصال ثواب کے لیے پڑھ لیں۔ اسی طرح سے دعائیں جو ہمیں تعلیم دی گئی ہیں، دعائیں پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، مانگنے کے لیے ہیں۔ اور جب تک آپ دعا کو اس زبان میں نہ پڑھیں جو زبان آپ جانتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ نے مانگا کیا ہے۔ اور مانگنے میں خود ایک کشش ہوتی ہے، مانگنے والا کیا چیز مانگی جا رہی ہے، کس سے مانگی جا رہی ہے، کس وقت مانگی جا رہی ہے، یہ سارے چیزیں امپیکٹ رکھتی ہیں اپنی حد میں جب آپ کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں۔ یہاں دعا مانگنے والا بندہ ذلیل ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے اس سے بڑا پھر کوئی ہے نہیں، اور تعلیم دینے والا عالمین کا وہ فرد ہے جسے ہم مولا کائنات کہتے ہیں۔ آئیے میں اس دعا کو اردو زبان کے ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ ان الفاظ کے دہرانے سے یقینی طور کے اوپر جہاں مرحوم کو ثواب ملنے والا ہے، ہماری بھی زندگی میں یقینی طور پر کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ میں دعا شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کے ذریعے جو ہر شے پر محیط ہے۔ آپ پہلے جملے ہی سے اندازہ کریے کہ بندہ جب اللہ کو پکار رہا ہے تو اس کو کس طریقے سے یاد کر رہا ہے کہ میں سوال کرتا ہوں تیری رحمت کے ذریعے، مطلب اس کی رحمت کو وہ وسیلہ بنا رہا ہے، وہ رحمت جو اس وقت پوری کائنات پر محیط ہے۔ آپ اندازہ کریے، رحمت کو وسیلہ بنانے کے باوجود پھر وہ ایک لفظ کا اضافہ کر رہا ہے کہ وہ رحمت جو اس وقت پوری کائنات پر پھیلی ہوئی ہے، اس رحمت کے مالک سے ہم سوال کر رہے ہیں۔ تیری قوت کے ذریعے جس کے سامنے ہر شے جھکی ہوئی ہے، تیرے جبروت کے ذریعے جس سے تو ہر شے پر غالب ہے، تیری عزت کے ذریعے جس کے آگے کوئی چیز ٹھہرتی نہیں، تیری عظمت کے ذریعے جس نے ہر چیز کو پر کر دیا، تیری سلطنت کے ذریعے جو ہر چیز سے بلند ہے، تیرے ظہور کے ذریعے جو ہر چیز کی فنا کے بعد باقی رہے گا۔ سوال کرتا ہوں تیرے ناموں کے ذریعے اور تیرے علم کے ذریعے جس نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، اور تیری ذات کے نور کے ذریعے جس سے ہر چیز روشن ہوئی ہے۔ یا نور یا قدوس، یا اول الاولین، اے اولین میں سب سے اول، و یا آخر الآخرین، اور آخرین میں سب سے آخر۔ توجہ فرمائیں۔ اے معبود، میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو پردہ فاش کرتے ہیں۔ گناہوں کی کیفیتوں میں سے کیفیت ہے کہ بندہ اکیلے میں گناہ کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھا، اور اسے ہمیشہ ڈر اور خوف لگا رہتا ہے کہ اگر یہ گناہ
لوگوں میں عام ہو جائے تو پھر اس کی عزت ہی ختم ہو جائے گی۔ تو گناہوں کی فہرست میں سب سے پہلا جملہ بندہ یہ کہہ کر پکار رہا ہے کہ اے معبود، میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو پردہ فاش کرتے ہیں۔ خدایا میرے وہ گناہ معاف کر دے جن سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ انسان بہت سے گناہ کرتا ہے اور ان گناہوں کا حساب و کتاب تو میدان قیامت میں ہوگا، سزا و جزا اسی وقت ملے گی۔ لیکن کچھ گناہ اس سے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا عذاب اسی دنیا میں نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا بندہ دوسرا جملے میں پکار کر کہتا ہے کہ خدایا میرے وہ گناہ معاف کر دے جن سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ خدا بندہ میرے وہ گناہ بخش دے جن سے نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں۔ صحت نعمت ہے، والدین نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، ملازمت نعمت ہے۔ ہم کو سمجھ بھی نہیں آتا کبھی کبھی کہ ایک کے بعد ایک نعمتیں ہم سے چھینی جاتی ہیں۔ ہم شکایتی انداز میں پروردگار کے سامنے شکوہ کرتے ہیں، مگر یہ نہیں سمجھتے کہ شاید ہم کوئی گناہ ایسا کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا تیسرا جملہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میرے وہ گناہ بخش دے جن سے نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں۔ اے معبود میرے وہ گناہ معاف فرما جو دعاؤں کو روک لیتے ہیں۔ اب دو معبود کے درمیان جو رابطہ ہے وہ رابطہ ہی اگر دعاؤں کی وجہ سے رکاوٹ بن جائے تو پھر ہماری دعا پروردگار تک پہنچتی نہیں۔ لہٰذا بندہ پکار کر کہتا ہے کہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعاؤں کو روک لیتے ہیں۔ اے اللہ میرے وہ گناہ بخش دے جن سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اے خدا میرا ہر وہ گناہ معاف فرما جو میں نے کیا ہے، ہر لغزش سے درگزر کر جو مجھ سے ہوئی ہے۔ اے اللہ میں تیرے ذکر کے ذریعے تیرا تقرب چاہتا ہوں، تیری ذات کو، تیرے حضور کو اپنا سفارشی بناتا ہوں۔ تیرے جود کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنا قرب عطا فرما، توفیق دے کہ تیرا شکر ادا کروں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ پیدا ہونے کے بعد سے لے کر مرنے تک، صبح سے لے کر شام تک کتنی ساری نعمتیں ہیں جو پروردگار نے ہم کو عطا کی ہیں، لیکن بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر مشکل کے بعد مشکل آ رہی ہے، اسے توفیق بھی نہیں ہوتی کہ کم از کم ان نعمتوں کا شکر ادا کرے جو پروردگار نے اس کو دی ہیں۔ لہٰذا وہ آج کی شب دعا کر رہا ہے کہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں اور میری زبان پر اپنا ذکر جاری فرما۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں جھکے ہوئے، گرے ہوئے، ڈرے ہوئے کی طرح کہ مجھ سے چشم پوشی فرما، مجھ پر رحمت کر، مجھے اپنی قسمت پر راضی و قانے اور ہر قسم کے حالات میں نرم خو رہنے والا بنا دے۔ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس شخص کی طرح جو سخت تنگیوں میں ہے، سختیوں میں پڑا ہو اور اپنی حاجت لے کر تیرے پاس آیا ہوں، اور جو کچھ تیرے پاس ہے اس میں زیادہ رغبت رکھتا ہوں۔ اے اللہ تیری سلطنت عظیم ہے، تیرا مقام بلند ہے، تیری تدبیر پوشیدہ ہے، تیرا امر ظاہر ہے، تیرا قہر غالب ہے، تیری قدرت کارگر ہے، تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں۔ خدا بندہ میں تیرے سوا کسی کو نہیں پاتا جو میرے گناہ بخشنے والا اور میری برائیوں کو چھپانے والا ہو
اور میرے برے عمل کو نیکی میں بدل دینے والا ہو۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک ہے، حمد تیرے لیے ہے۔ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اپنی جہالت کی وجہ سے جرت کی، اور میں نے تیری قدیم یاداوری اور اپنے لیے تیری بخشش پر بھروسہ کیا۔ اے اللہ، اے میرے مولا، کتنے ہی گناہوں کی تو نے پردہ پوشی کی، کتنی ہی سخت بلاؤں سے مجھے بچا لیا، کتنی ہی لغزشیں معاف فرمائیں، اور کتنی ہی برائیاں مجھ سے تو نے دور کی۔ توجہ فرمائیں، تو نے میری کتنی تعریفیں عام کی جن کا میں ہرگز اہل نہیں تھا۔ اے معبود، میری مصیبت عظیم ہے، بدحالی کچھ زیادہ ہی بڑھ چکی ہے، میرے اعمال بہت کم ہیں، گناہوں کی زنجیروں نے مجھے جکڑ لیا ہے، لمبی لمبی آرزوؤں نے مجھے اپنا قیدی بنا رکھا ہے، دنیا نے اپنی دھوکے بازی سے، نفس نے جرائم اور ہیلہ سازی سے مجھ کو فریب دیا ہے۔ اے میرے آقا، میں تیری عزت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میری بد عملی اور بد کرداری میری دعا کو تجھ سے نہ روکے۔ اس میں نے کہا کہ انسان کے گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں اس کی دعاؤں کو پروردگار تک پہنچانے کے لیے۔ بندہ دعا کر رہا ہے کہ میری بد عملی اور بد کرداری میری دعا کو تجھ سے نہ روکے، اور تو مجھے میرے پشتہ کاموں سے رسوا نہ کرے جن میں تو میرے راز کو جانتا ہے، اور مجھے اس پر سزا دینے میں جلدی نہ کر جو میں نے خلوت میں غلط کام کیا، برائی کی، ہمیشہ کوتاہی کی، اس میں میری نادانی، خواہشوں کی کثرت اور غفلت بھی ہے۔ اے میرے اللہ، تجھے اپنی عزت کا واسطہ میرے لیے ہر حال میں مہربان رہ، تمام امور میں مجھ پر عنایت فرما۔ میرے معبود، اے میرے رب، تیرے سوا میرا کون ہے جس سے سوال کروں کہ میری تکلیف کو دور کر دے اور میرے معاملے پر نظر رکھے۔ اے میرے معبود، اے میرے مولا، تو نے میرے لیے حکم صادر فرمایا لیکن میں نے اس میں خواہشوں کا کہا مانا، دشمن کی فریب کاری سے بچ نہیں سکا، اس نے میری خواہشوں میں دھوکہ دیا، وقت نے اس کا ساتھ دیا، بس تو نے حکم صادر کیا، میں نے تیری بعض حدود کو توڑا، بعض احکام کی مخالفت کی۔ حمد ہے تیرے لیے، ان سب کا بار مجھ پر ہے۔ اور میرے پاس کوئی حجت نہیں اس میں جو فیصلہ تو نے میرے لیے کیا ہے اور آمادہ کیا۔ مجھے تیرے حکم اور تیری آزمائش نے کہ اے اللہ، تیرے حضور میں آیا ہوں جبکہ میں نے کوتاہی کی، اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، عذر خواہ، پشیمان، ہارا ہوا، معافی کا طالب، بخشش کا سوالی، تائب گناہ، اپنے گناہوں کا اقراری، سرنگو اقبالی ہوں۔ جو کچھ مجھ سے ہوا نہ اس سے فرار کی راہ ہے، نہ کوئی جائے پناہ کہ اپنے معاملے میں اس کی طرف توجہ کروں، سوائے اس کے کہ تو میرا عذر قبول کرے اور مجھے اپنی وسیع تر رحمت میں داخل کرے۔ اے معبود، میرا عذر قبول فرما، میری سخت تکلیف پر رحم کر
اور بھاری مشکلوں سے مجھے رہائی دے دے۔ توجہ فرمائیں، اے پروردگار، میرے بدن کی کمزوری، جلد کی نازکی، ہڈیوں کی باریکی پر رحم فرما۔ میرے بدن کی کمزوری، جلد کی نازکی، ہڈیوں کی باریکی پر رحم فرما۔ اے وہ ذات جس نے میری خلقت اور پرورش کی غذا کا آغاز کیا اور اپنے پہلے کرم اور گزری نیکی کے تحت مجھے معاف فرمایا، اے میرے معبود، اے میرے آقا، اے میرے رب، آیا میں سمجھوں کہ تو مجھے اپنی آگ کا عذاب دے گا جبکہ میں تیری توحید کا معترف ہوں۔ توجہ فرمائیں، بندہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے کہ ماں جب اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو پیدا کرتی ہے تو اس کو کتنی محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے، وہ ہر قسم کی مشکلیں اور مصیبتیں برداشت کر کے اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، اس کے لیے غذا فراہم کرتی ہے۔ اور اللہ تو وہ ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ 70 ماؤں کی محبت سے بھی زیادہ وہ اپنے بندے کی محبت رکھتا ہے۔ تو بندہ اسی محبتوں کو واسطہ بنا کر دعا کر رہا ہے کہ اے وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے میری پرورش کی، جس نے میری غذا کا آغاز کیا، جس نے مجھے کئی چیزوں پر معاف کیا، کیا میں سمجھوں کہ تو مجھے اپنی آگ کا عذاب دے گا جبکہ میں تیری توحید کا معترف ہوں، اور اس کے ساتھ میرا دل تیری معرفت سے لبریز ہے، میری زبان تیرے ذکر میں لگی ہوئی ہے، میرا ضمیر تیری محبت سے گدا ہوا ہے۔ اپنے گناہوں کے سچے اعتراف اور تیری ربوبیت کے آگے میری عاجزانہ پکار کے بعد بھی کیا تو مجھے عذاب دے گا؟ کیا تو مجھے عذاب دے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اس لیے کہ تو بلند ہے اس سے کہ جسے پالا ہو اسے ضائع کر دے۔ مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ جس نے جو چیز بنائی ہو وہ اسی چیز کو ضائع کر دے۔ ہم چھوٹی موٹی چیزیں تیار کرتے ہیں تو ہماری غیرت گوار نہیں کرتی کہ جس چیز کو ہم نے بنایا ہے ہم اسی کو ضائع کر دیں۔ پروردگار نے انسان کی تعمیر کی ہے اور بنانے کے بعد اس نے اپنے آپ کو احسن الخالقین کہہ کر مخاطب فرمایا۔ آج بندہ اسی کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہے کہ کیا تو مجھے اپنے عذاب کی سزا دے گا؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ تو بلند ہے اس سے کہ جسے پالا ہو اسے ضائع کر دے، جسے قریب کیا ہو اسے دور کر دے، یا جسے پناہ دی اسے چھوڑ دے، یا جس کی سرپرستی کی اور اس پر مہربانی کی ہو اسے مصیبت کے حوالے کر دے۔ اے کاش میں جانتا، اے میرے آقا، اے میرے معبود، اے میرے مولا، کہ آیا تو آگ میں ڈالے گا ان چہروں کو جو تیری عظمت کے سامنے سجدے میں پڑے ہیں، ان زبانوں کو جو تیری توحید کے بیان میں سچی ہیں اور شکر کے ساتھ تیری تعریف کرتی ہیں، ان دلوں کو جو تحقیق کے ساتھ تجھے معبود مانتے ہیں، ان ضمیروں کو جو تیری معرفت سے پر ہو کر تجھ سے خائف ہیں، کیا تو انہیں آگ میں ڈالے گا؟ اور ان اعضاء کو جو فرمان برداری سے تیری عبادت گاہوں کی طرف دوڑتے ہیں اور یقین کے ساتھ تیری مغفرت کی طالب ہیں، کیا تو انہیں آگ میں ڈالے گا؟ تیری ذات سے ایسا گمان نہیں، نہ یہ تیرے فضل کے مناسب ہے۔ اے کریم، اے پروردگار، توجہ فرمائیں، دنیا کی تکلیفوں اور مصیبتوں کے مقابل تو میری ناطاقتی کو جانتا ہے۔ دنیا کی تکلیفوں اور مصیبتوں کے مقابل تو میری ناطاقتی کو جانتا ہے، اور اہل دنیا پر جو تنگیاں آتی ہیں میں انہیں برداشت نہیں کر سکتا، اگرچہ یہ تنگی اور سختی کم اور بقا کا وقت تھوڑا اور مدت کوتا ہے،
تو پھر کیوں کر میں آخرت کی مشکلوں کو جھیل سکوں گا جو بڑی سخت ہیں، اور وہ ایسی تکلیفیں ہیں جن کی مدت طولانی، اور ان میں سے کسی کے کمی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ تیرے غضب اور تیرے انتقام اور تیری ناراضگی سے آتی ہیں۔ توجہ فرمائیں، یہ وہ سختیاں ہیں کہ جن کے سامنے زمین و آسمان کھڑے نہیں رہ سکتے۔ تو اے آقا، پھر مجھ پر کیا گزرے گی جبکہ میں تیرا کمزور، پست، بے حیثیت، بے مایا، بے بس بندہ ہوں۔ اے میرے معبود، اے میرے رب، اے میرے آقا، اے میرے مولا، کن کن باتوں کی تجھ سے شکایت کروں، کس کس کے لیے نالہ و شبہ کروں؟ دردناک عذاب کی سختی کے لیے یا مصیبت کے طول و مدت کے لیے؟ توجہ فرمائیں، پس اگر تو نے مجھے عذاب و عقاب میں اپنے دشمنوں کے ساتھ رکھا اور مجھے اور اپنے عذابیوں کو اکٹھا کر دیا، مطلب ہم نے خدا نخواستہ اتنے گناہ کیے ہیں کہ وہ بندگان خدا جو دشمنان خدا سمجھ جاتے ہیں۔ بندہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے مجھے عذاب و عقاب میں اپنے دشمنوں کے ساتھ رکھ دیا اور مجھے اور اپنے عذابیوں کو ایک جگہ کر دیا اور مجھے اور اپنے دوستوں اور محبوں میں دوری ڈال دی، تو اے میرے معبود، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے رب، تو ہی بتا کہ میں تیرے عذاب پر صبر کروں تو تجھ سے دوری پر کیسے صبر کروں گا؟ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں عذاب تو برداشت کروں گا، مگر یہ کیسے ممکن ہے میرے لیے کہ میں اپنے آپ کو تجھ سے دوری ہونے کے لیے قبول کر لوں؟ مجھے بتا کہ میں نے تیری آگ کی تپش پر صبر کر لیا تو تیرے کرم سے کس طرح چشم پوشی کر سکوں گا، یا کیسے آگ میں پڑا رہوں گا جب میں تیرے عفو و بخشش کا امیدوار ہوں؟ پس قسم ہے تیری عزت کی، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اگر تو نے میری گویائی باقی رہنے دی، یعنی اگر تو نے مجھے بولنے کی طاقت میری باقی رکھی، توجہ فرمائیں، اگر تو نے میری گویائی باقی رہنے دی تو میں اہل جہنم کے درمیان تیرے حضور فریاد کروں گا، آرزو مندوں کی طرح تیرے سامنے نالہ کروں گا جیسے مددگار کے متلاشی کرتے ہیں، تیرے سامنے یوں گریا کروں گا ناچیزوں کی طرح اور تجھے پکاروں گا، کہاں ہے تو اے مومنوں کے مددگار، اے عارفوں کے امیدوں کے مرکز، اے بیچاروں کی داد رسی کرنے والے، اے سچے لوگوں کے ولی اور دوست، اے عالمین کے معبود، تو پاک ہے اس سے، اے میرے اللہ، اپنی حمد کے ساتھ تیری حمد ہے کہ تم وہاں سے بندے مسلم کی آواز سن رہا ہے جو بوجہ نافرمانی دوزخ میں ہیں، اپنی برائی کے باعث عذاب کا ذائقہ چکھ رہا ہے اور اپنے جرم گناہ پر جہنم کے طبقوں کے بیچوں بیچ بند ہے، وہ تیرے سامنے گریا کر رہا ہے تیری رحمت کے امیدوار کی طرح، اہل توحید کی زبان میں تجھے پکار رہا ہے، تیرے حضور تیری ربوبیت کو وسیلہ بنا رہا ہے کہ اے میرے مولا، پس کس طرح وہ عذاب میں رہے گا جب وہ تیرے گزشتہ حلم کا امیدوار ہے، یا پھر آگ کیوں کر اسے تکلیف دے گی جب وہ تیرے فضل اور رحمت کی امید رکھتا ہے، یا آگ کے شعلے اس کو کیسے جلائیں گے جب تو اس کی آواز کو سنتا ہے، اس کے مقام کو دیکھتا ہے، یا کیسے آگ کے شرارے اسے گھیریں گے جب تو اس کی ناتوانی کو جانتا ہے، یا کیسے وہ جہنم کے طبقوں کے بیچوں بیچ پریشان رہے گا جب تو اس کی سچائی سے واقف ہے، کیسے جہنم کے فرشتے اسے جھڑکیں گے جب وہ تجھے پکارتا ہے، اے میرے رب، کیسے ممکن ہے کہ وہ خلاصی میں تیرے فضل کا امیدوار ہو اور تو اسے جہنم میں رہنے دے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، تیرے بارے میں گمان نہیں ہو سکتا
نہ تیرے فضل کا ایسا تعارف ہے، نہ یہ توحید پرستوں پر تیرے احسان و کرم کے ساتھ مشابہ ہے۔ پس میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر تو نے اپنے دشمنوں کو آگ کا عذاب دینے کا حکم نہ دیا ہوتا، اپنے مخالفوں کو ہمیشہ اس میں رکھنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا، تو ضرور ہی تو آگ کو ٹھنڈی اور آرام بخش بنا دیتا، اور کسی کو بھی آگ میں جگہ اور ٹھکانہ نہ دیا جاتا۔ لیکن تو نے اپنے پاکیزہ ناموں کی قسم کھائی ہے کہ جہنم کو جن اور انسانوں میں کے تمام کافروں سے بھر دے گا، اور یہ مخالفین ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو بڑی تعریف والا ہے میرے معبود، اے میرے آقا، میں تیری قدرت جسے تو نے توانا کیا ہے، اور تیرا فرمان جسے تو نے یقینی اور محکم بنایا ہے، تو غالب ہے اس پر جس پر اسے جاری کرے، اس کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ بخش دے اس شب میں، اس ساعت میں میرے وہ جرم جو میں نے کیے، وہ سارے گناہ جو مجھ سے سرزد ہوئے، وہ سب برائیاں جو میں نے چھپائی ہے، جو نادانیاں کی اور پردہ ڈالا ہے یا کھلا پوشیدہ رکھا ہے یا ظاہر کیا ہے، اور میری بدیاں جن کے لکھنے کا تو نے کرامن کاتبین کو حکم دیا ہے، جنہیں تو نے مقرر کیا ہے کہ جو کچھ میں کروں اسے محفوظ کریں، اور ان کو میرے اعضاء کے ساتھ ہی مجھ پر گواہ بنایا، اور ان کے علاوہ خود تو بھی مجھ پر ناظر اور اس بات کا گواہ ہے جو ان سے پوشیدہ ہے، تو نے اپنی رحمت سے اسے چھپایا ہے، اپنے فضل سے پردہ ڈالا ہے، وہ معاف فرما، میرے لیے وافر حصہ قرار دے ہر خیر میں جسے تو نے نازل کیا ہے، یا جس احسان کو بڑھایا ہے، جس نیکی کو پھیلایا ہے، جس رزق میں اضافہ کیا، اور جو گناہ تو نے معاف فرمایا ہے، اور جس غلطی کو ڈھانپ دیا ہے۔ یا رب، یا رب، یا رب، اے میرے معبود، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میری جان کے مالک، اے وہ کہ جس کے ہاتھ میں میری باگ ہے، اے میری تنگی اور بیچارگی سے واقف، اے میری ناداری اور تنگ دستی سے باخبر، یا رب، یا رب، یا رب، میں تیرے حق ہونے، تیری پاکیزگی، تیری عظیم صفات اور اسما کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میری رات اور دن کے اوقات اپنے ذکر سے آباد کر، مسلسل اپنی حضوری میں رکھ، میرے اعمال کو اپنی جناب میں قبولیت عطا فرما، اور میرا یہ حال تیری بارگاہ میں ہمیشہ قائم رہے۔ اے میرے آقا، اے وہ جس پر میرا تکیہ ہے، اے وہ جس سے میں اپنے حالات کی تنگی کو بیان کرتا ہوں، یا رب، یا رب، یا رب، میرے ظاہری اعضاء کو اپنی حضوری میں قوی اور باطنی ارادوں کو محکم اور مضبوط بنا دے، مجھے توفیق دے کہ تجھ سے ڈرنے کی کوشش کروں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے بعد پھر وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ بندہ دعا کر رہا ہے کہ مجھے توفیق دے کہ میں تجھ سے ڈرنے کی کوشش کروں، اور تیری حضوری میں ہمیشگی پیدا کروں، حتیٰ کہ تیری بارگاہ میں پہلوں کی راہوں پر چل پڑوں، اور تیری طرف جانے والوں سے آگے نکل جاؤں، تیرے قرب کا شوق رکھنے والوں میں زیادہ شوق والا بن جاؤں، تیرے خالص بندوں کی طرح تیرے قریب ہو جاؤں، اہل یقین کی مانند تجھ سے ڈروں، اور تیرے آستانوں پر مومنوں کے ساتھ حاضر رہوں۔
اے میرے معبود، جو میرے لیے برائی کا ارادہ کرے تو اس کے لیے ایسا ہی کر، جو میرے ساتھ مکر کرے تو اس کے ساتھ ایسا ہی کر۔ مجھے اپنے ان بندوں میں قرار دے جو نصیب میں بہتر ہیں، منزلت میں تیرے قریب ہیں، اور جو تیرے حضور تقرب میں مخصوص ہیں، کیونکہ تیرے فضل کے بغیر یہ درجات نہیں مل سکتے۔ بواسطے اپنے کرم کے مجھ پر کرم کر، بذریعہ اپنی بزرگی کے مجھ پر توجہ فرما، بوجہ اپنی رحمت کے میری حفاظت کر، میری زبان کو اپنے ذکر میں گویا فرما، میرے دل کو اپنا اسیر محبت بنا دے، میری دعا بخوبی قبول کر کے مجھ پر احسان فرما، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری خطاؤں کو بخش دے، کیونکہ تو نے بندوں پر عبادت فرض کی، دعا مانگنے کا حکم دیا، قبولیت کی ضمانت دی ہے۔ پس اے پروردگار، میں اپنا رخ تیری طرف کر رہا ہوں اور تیرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں، اپنی عزت کے طفیل میری دعا قبول فرما، میری تمنائیں برلا، اپنے فضل سے لگی میری امید نہ توڑ، میرے دشمن چاہے وہ جنوں میں ہو یا انسانوں میں سے ہوں، ان کے شر سے میری کفایت کر۔ اے جلدی راضی ہونے والے، اسے بخش دے جو دعا کے سوا کچھ نہیں رکھتا، بے شک تو جو چاہے وہ کرنے والا ہے۔ اے وہ جس کا نام دوا ہے، اے وہ جس کا نام دوا ہے، جس کا ذکر شفا ہے، اطاعت توانگری ہے، رحم فرما اس پر جس کا سرمایہ محض امید اور سامان گریا کے اور کچھ نہیں ہے۔ اے نعمتیں پوری کرنے والے، اے سختیاں دور کرنے والے، اے تاریکیوں میں ڈرنے والوں کے لیے نور، اے وہ عالم جسے پڑھایا نہیں گیا، رحمت فرما محمد وآل محمد پر۔ مجھ سے وہ سلوک کر جس کا تو اہل ہے، عجیب جملہ ہے، مجھ سے وہ سلوک کر جس کا تو اہل ہے، اگر تو نے مجھ سے وہ سلوک کیا جس کا میں اہل ہوں تو پھر میں باقی نہیں رہ سکتا، لہٰذا میں دعا کرتا ہوں کہ مجھ سے وہ سلوک کر جس کا تو اہل ہے، اور رحمت کر خدا اپنے رسول پر اور ائمہ پر جو ان کی آل سے ہیں، اور بے درود کثرت سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزہ نگرانی، اللہ توفیق دے ہمیں ان جملوں کو سننے، سمجھنے، راضی ہونے، اس پر عمل کرنے کے لیے۔ عجیب دعاؤں میں اثر ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں مختلف ناموں سے، مختلف صفات سے، یا الہ العالمین، یا الہ العابدین، اے عالمین کے پروردگار۔ پکارا حضرت موسیٰ نے، ادھر سے آواز آئی لبیک یا موسیٰ۔ حضرت موسیٰ نے پھر پکارا یا الہ العابدین، اے عبادت کرنے والوں کے پروردگار۔ ادھر سے آواز آئی لبیک یا موسیٰ۔ حضرت موسیٰ کو لطف آنے لگا، پکارتے جا رہے تھے ایک نام سے، ادھر سے آواز آتی تھی لبیک یا موسیٰ۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے الفاظ بدلے اور کہا یا الہ العافین، اے گناہ گاروں کے پروردگار۔ ادھر سے آواز آئی لبیک 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 یا موسیٰ۔ حضرت موسیٰ کو بڑا تعجب ہوا کہ پروردگار، میں نے تجھے مختلف ناموں سے پکارا، یا الہ العالمین کہا، یا الہ العابدین کہا، جب بھی تجھے پکارا تو نے لبیک ایک مرتبہ کہا،
مگر جب میں نے تجھے پکارا یا الہ العافین، اے گناہگاروں کے پروردگار، تو نے مسلسل 3 مرتبہ کہا لبیک 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 یا موسیٰ۔ کہا پروردگار وجہ کیا ہے؟ کہا موسیٰ، جو عبادت کرتا ہے بندہ، اس کی عبادتیں اس کے لیے سرمایہ ہیں بخشش کے واسطے۔ جس نے نیک عمل کیا ہے اس کے اعمال اس کے لیے بخشش کا سبب بنیں گے۔ جس نے مال خرچ کیا ہے اس کا مال اس کے ثواب کا سبب بنے گا۔ مگر موسیٰ، وہ بندہ جو گناہگار ہے، جو اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا، اس کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ایسا بندہ جب مجھے پکارتا ہے، وہ 1 مرتبہ پکارتا ہے، میں اسے 3 مرتبہ پکار کر کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک۔ عزیزان محترم، آج شب جمعہ مجلس ایصال ثواب کے ذریعے ایک گناہگار بندہ ہونے کی حیثیت سے اپنے پروردگار کو آواز دیتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں بار بار جواب دے گا، کہ گناہگار سے قریب ہونے کے لیے پروردگار انتظار کر رہا ہے کہ کوئی گناہگار بندہ اسے پکارے تو، اور پھر پکارنے کا سلیقہ بھی تو آئے۔ بس میں نے کافی وقت لیا ہے آپ کا، آخری بات سن لیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں ایک شب کوفے کے ریگستان سے گزر رہا تھا، گزرتے گزرتے رات ہو گئی، اور رات کی تاریکی اور رات کے سناٹے میں مجھے ایسا لگا کہ کوئی انسان ہے جس پر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آئی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ بے چین ہے، تڑپ رہا ہے، پکار رہا ہے۔ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، رات بہت تاریک ہو چکی تھی، خاموشی تھی، آواز عیاں تھی، مجھے لگا کہ کوئی انسان کسی مصیبت میں گرفتار ہے، لہٰذا میں اس آواز کی طرف بڑھنے لگا جس طرف سے مجھے آواز آ رہی تھی۔ چلتے چلتے جب میں اس انسان تک پہنچا جہاں سے آواز آ رہی تھی، تو آواز کا آنا بند ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ شاید کوئی انسان تھا کسی تکلیف میں مبتلا، اور شاید وہ پکار رہا تھا، لیکن قبل اس کے کہ میں اس تک پہنچتا وہ تو دنیا سے رخصت ہو چکا۔ ہاتھ لگا کر محسوس کیا کہ جسم ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ جاننے کی کوشش کی کہ آخر تڑپنے والا، پکارنے والا، مصیبت زدہ انسان ہے کون؟ جب بڑی مشکل سے روشنی ڈال کر چہرہ دیکھنے کی کوشش کی تو بے اختیار اس کی چیخ نکلی۔ اس نے دیکھا کہ یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے۔ رونے لگا، چلانے لگا، دوڑتا ہوا بیت الشرف آیا، دق الباب کیا۔ امام حسن اور امام حسین برآمد ہوئے۔ پوچھا بھائی کیا مصیبت ہے، کیا پریشانی ہے کہ اتنی رات گئے ہوئے تو ہمارے مکان پر آیا ہے؟ جواب دیا کہ بہت بری خبر لایا ہوں۔ کہ کیا خبر لایا ہے؟ کہا آپ یتیم ہو گئے، آپ کے بابا اس وقت دنیا میں باقی نہیں رہے۔ امام حسن اور امام حسین نے پوچھا تو نے ہمارے بابا کو کہاں دیکھا، تجھے کیسے معلوم ہوا کہ وہ اس وقت دنیا میں نہیں رہے؟ کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، وہ چیخ رہے تھے، پکار رہے تھے، لیکن قبل اس کے کہ میں ان تک پہنچتا ان کا جسم ساکن ہو چکا تھا، جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ امام حسن نے کہا کہ بھائی تو جانتا نہیں، ہر رات ہمارے بابا جب بارگاہ الہی میں کھڑے ہو کر مناجات کرتے ہیں تو ان کی کیفیت ایسی ہی ہوتی ہے۔ تبھی ہم کو اندازہ ہوا کہ جو جس کو پہچانتا ہے، جس کی معرفت رکھتا ہے، جس سے جو چیز مانگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ دینے والا یہی ہے، تبھی مانگنے والے میں وہ اثر پیدا ہوتا ہے۔ پروردگار آج کی اس شب میں تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ سلیقہ دے دعا مانگنے کا، جو سلیقہ تو نے اپنے بندے خاص امیر المومنین کو عطا فرمائے۔ پروردگار ہمیں مانگنے کا سلیقہ دے جس سلیقے سے موسیٰ تجھ سے مناجات کرتے تھے۔ آج کی اس مجلس ایصال ثواب
کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان تمام مرحومین کو بخش دے جن کے ہم نے ابھی نام لیے ہیں، ان کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، اور اگر بخش دیا ہے تو ان کے درجات کو عالی فرما، اور جب یہ کام کر چکا تو حاضرین مجلس، بانین مجلس اور تمام بندگان خدا جو اس مجلس میں کسی نہ کسی عنوان سے شریک ہے، ان کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے اور معاف فرما۔ جو پریشان ہیں تو ان کی پریشانی کو دور کر دے، بیمار ہوں تو جلد از جلد مکمل طور پر صحت دے دے، مقروض ہیں تو ان کے قرض کو ادا فرما، ان سب کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے۔ حاضر ہونے والے تمام حاضرین کے جو لواحقین ہیں جو اس وقت موجود نہیں ہیں، ان کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے۔ ہمارے والدین اگر باقی ہوں تو ان کو ہمارے سروں پر باقی رکھو، اگر انتقال کر گئے ہیں تو ان کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے، ان کے والدین کو بخش دے، والدین کے والدین کو بھی بخش دے۔ تعجیل فرما سلطان زمانہ والعصر۔ اس وقت مسلمان دنیا کے کسی حصے میں کیوں نہ رہتے، ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ایک مرتبہ بار دیگر ان ناموں کے لیے ایصال ثواب فرمائیں۔ منیر الحسین ابن ملا افضل حسین، ملا افضل حسین ابن حج قربان حسین، مریم بیگم بنت ملا احمد علی، شبیر حسین ابن ملا عبد الطیب، رباب بیگم، سراج الحسین ابن افضل حسین، مزمل حسین ابن افضل حسین، ڈاکٹر شمشاد حسین ابن مصطفیٰ حسین، ڈاکٹر بہجت حسین ابن ڈاکٹر شمشاد حسین، اور ڈاکٹر آمنہ حسین بنت محمد ادریس اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ